آج ہمارا درس سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الذین یؤمنون، اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور ان سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ لوگ ہیں، مومنین وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب یعنی غیب پر۔ اب کافروں اور مومنوں کے درمیان فرق رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ مومنین کے سب سے جو پہلی صفت ہوگی وہ یہ ہے کہ مومنین ہمیشہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایمان وہ انسان رکھتا ہے جس نے نہ تو جنت دیکھی ہے، نہ جس نے جہنم دیکھا ہے، اور نہ آج کل کے دور میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، بلکہ اب ہمارے سامنے جو جنت ہے وہ بھی ہماری نظروں سے غیب ہے۔ اور غیب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے جو انسان کے ادراکات کی بنیاد پر انسان کو معلوم نہ ہو جائے، جیسے انسان آنکھوں سے اس کو نہ دیکھ سکے، ہاتھ سے اس کو نہ چھو سکے، کانوں سے اس کو نہ سن سکے، اور زبان سے اس کا ذائقہ معلوم نہ کر سکے، تو اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ اور مومنین لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ اب جنت ہم نے نہیں دیکھی ہے، آپ لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں، سب کا ایمان ہے، یہ مومنین کی صفت ہے۔ جہنم کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن سب کا اس جہنم پر ایمان ہے، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں تاکہ انسان خود کو جہنم سے بچا سکے۔ اس کو کہا جاتا ہے غیب پر ایمان رکھنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یقیمون الصلاۃ ذکر کیا، اور یہاں پر یقیمون الصلاۃ، یہ قامہ لفظ جو ہے یقیم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھائی انسان آ کر نماز پڑھے، نہیں، بلکہ یقیمون الصلاۃ کا لفظ بیان فرما کر رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ادب اور احترام کا لحاظ رکھ کر تمام فرائض، واجبات اور سنن اور مستحبات کا خیال رکھ کے وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان بندوں کو دیا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان لانے والے مومنین کے اللہ رب العالمین 3 قسم کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں اور جس انسان کے اندر یہ 3 قسم کے خصلتیں پائی جائے تو وہ انسان مومن بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی کون سی خصلت؟ وہ یہ کہ انسان غیب پر ایمان رکھے۔ دوسری کون سی ہے؟ دوسری جو ہے وہ نماز ہے۔ اور تیسری جو عادت اور مسلمانوں کا جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں یہ مومنین خرچ کر دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یقیمون الصلاۃ ذکر کیا، سب سے پہلے ایمان لانا۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد جو بنیادی حکم ہے وہ نماز کا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے کہ بھائی یہ نماز جو ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور انسان پر 2 قسم کی عبادت لازم ہوتی ہے۔ ایک کو جسمانی عبادت کہا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا بدن کے اعتبار سے ہے، روزہ رکھنا بدن مشقت میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ عبادت ہوتی ہے جو مالی عبادت ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، زکوٰۃ دینا، غریبوں کے ساتھ امداد کر دینا، اور یتیم اور بیوہ لوگوں کے ساتھ مدد کرنا، یہ انسانوں پر لازمی اور ضروری ہے، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ، اب یہ جو نماز کا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے۔ نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، لیکن اپنے ادب اور احترام کے دائرے کے اندر۔
اب جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے وہی نماز اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اب کوئی بندہ مسجد میں آ جائے اور وہ اچھے کپڑے بھی پہنے اور وہ غسل کر کے آ جائے، لیکن جب وہ مسجد میں آ جائے اور سب سے پہلے وہ سجدہ کرے، پھر رکوع کرے، پھر تکبیر تحریمہ کرے، اسی طرح وہ پوری دن رات نماز کرے گا تو اس کا نماز قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت وہ قبول ہوتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ایک دن ایک صحابی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ صحابی نماز پڑھے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھو، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، گویا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی اٹھا اور کھڑے ہو کر پھر دوبارہ نماز پڑھا۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ بھائی نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ لیکن وہ صحابی ادب کو جانتا تھا، اس کے اندر ایمان کی قوت مضبوط تھی، اس کے اندر رسول اللہ کی عزت اور احترام تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضد بازی نہیں کی کہ بھائی میں کیوں نماز پڑھوں، میں نے 2 مرتبہ نماز پڑھی پھر کہتے کہ مجھے کہتے ہو کہ نماز پڑھو۔ نہیں، وہ صحابی تھا، ان کو دین کی قدر اور احترام تھا، وہ جا کر دوبارہ اس نے نماز پڑھی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں فرمایا تھا کہ بھائی آپ نماز پڑھو؟ وہ اس لیے کہ وہ نماز کے ارکان جلدی جلدی کرتے تھے۔ وہ رکوع کر کے پھر ٹھیک مثال کے طور پر جو انسان رکوع کرے سبحان ربی العظیم پڑھ کر پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، یہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے استقامت کے ساتھ۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے وہ رکوع سے اٹھ کر ڈائریکٹ سجدے کو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان امام سے پہلے سجدہ کے لیے چلا جائے، امام آگے کھڑا ہو اور وہ امام رکوع سے کھڑا ہو جائے اور یہ جو مقتدی پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اگر امام سے پہلے سجدہ کی طرف جائے یا امام سے پہلے کوئی عمل کرے تو عن قریب اس انسان کا چہرہ اللہ تبارک و تعالی گدھے کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ یہ نماز بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک بڑا شیخ الحدیث تھا، وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا، احادیث کا درس دے رہا تھا، اس کے سامنے یہ حدیث گزری، وہ اپنے دل میں وہ شک کرنے لگا کہ بھائی امام سے پہلے سجدہ کرنے والے انسان کیسا گدھا بن سکتا ہے؟ تو ایک دن وہ مولوی صاحب وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر لوگوں کو پڑھا رہا تھا بہت اچھے انداز میں۔ تو اپنے طلباء کرام نے ان سے کہا کہ استاد جی آپ سے ہم نے پورے سال پڑھا لیکن ہم نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا، آپ پردے کے پیچھے کیوں پڑھتے ہیں، ہمیں اپنا چہرہ دکھائے۔ تو استاد نے ان سے کہا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ ایک دن میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا درس پڑھا تو میرے سامنے سے یہ حدیث گزری کہ انسان امام سے پہلے اگر سجدہ کے لیے جائے تو کس طرح انسان کا یہ شکل گدھا کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ارادہ کر کے میں شک کی بنیاد پر پہلے امام سے سجدہ کرنے کے لیے چلا گیا، اس دن سے میرا شکل جو ہے وہ گدھے کا بن گیا ہے۔ تو نماز کے ساتھ مذاق کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور مومنین کی صفت ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے، لیکن نماز اس طریقے سے جس میں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے۔ اور انشاءاللہ میں درس میں آپ لوگوں کو نماز کے واجبات، فرائض، سنن اور یہ سب آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں۔ عموماً نماز میں 6 فرائض ہوتے ہیں، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آج کا بنیادی مسئلہ نماز کے حوالے سے یہ ایک واقعہ ایک اور آپ سن لیں۔ ایک بہت بڑا بزرگ اور ایک ولی گزرا ہے جس کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آ گیا اور ان سے کہا کہ حضرت
آپ لوگ کہتے ہیں اور قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی موجود ہو وہ اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ یہ گدھا جو ہے یہ کس طرح اللہ کا حمد اور ثنا بیان کرتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گدھا اس طرح اللہ کا حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، گدھا فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ سے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا، کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا تو بنایا لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ یہ بندہ پھر پوچھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، گدھا تو اس طرح اللہ کا حمد اور ثنا بیان کرتا ہے، لیکن یہ کتا کس طرح اللہ کا حمد اور ثنا بیان کرتا ہے؟ تو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ یہ کتا کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا، کہ اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے کتا تو بنا دیا، مجھے کتا پیدا کیا، لیکن آپ نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ پھر وہی بندہ پوچھتا ہے کہ چلو یہ بھی ہو گیا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ خنزیر کس طرح اللہ کا حمد اور ثنا بیان کرتا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خنزیر اللہ کے دربار میں کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ نے مجھے خنزیر پیدا کیا، شکر اللہ کا کہ میں ایک بے نمازی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ خنزیر تمام مخلوقات میں جو حقیر نظر کی جاتی ہے وہ خنزیر کو کی جاتی ہے، اور خنزیر کیا دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے خنزیر بنایا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نماز چھوڑنے والا انسان نہیں بنا۔ نماز بنیادی چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ مذاہب اربع 4 امام ہیں، امامی ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کی مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، دوسرا ہے امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ، اور ایک ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس نماز کو پڑھے، اور اپنے گھر میں بچوں سے بھی کہ اس نماز کو پڑھے۔ جس گھر میں نماز پڑھا جائے وہاں برکت ہوتی ہے، رزق کثرت سے ملتی ہے، اگر مال دولت کم بھی ہو جائے تو رزق ملتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری واقعہ سن لے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے پہ گزر رہے تھے، واقعہ تفصیلی ہے، مقصد والی بات میں آپ کو نقل کرتا ہوں کہ ایک جگہ ایسا تھا جہاں لوگ رہتے تھے، ایک بستی تھی، وہاں ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی، اور ان لوگوں کی کھیتوں میں یہ سبزی اناج وغیرہ یہ نہیں اگتا تھا، یہ بالکل فصل تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ پاک، یہ لوگ کس طرح غربت میں مبتلا ہے، اس کو رزق کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی یہ لوگ زنا کرتے ہیں اس لیے اللہ نے اس کی رزق بند کی ہے، یہ لوگ ڈاکہ کرتے ہیں، یہ لوگ شراب پیتے ہیں، یہ لوگ قاتل ہیں، ظالم ہیں، نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ یا اللہ یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لیے، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ یہ لوگ صدقہ نہیں دیتے، اللہ یہ لوگ صدقہ بھی دیتے ہیں، تو اللہ اس کی رزق کیوں تنگی ہے، اس کے کھیتوں میں فصل کیوں تباہ ہو گئی؟ کیا یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ بھی دیتے، لیکن ان لوگوں کے کھیتوں میں جہاں سے پانی آتا ہے جس سے وہ اپنی اس فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، وہ ایک چشمہ تھا، وہاں سے یہ پانی اس علاقے میں آتا ہے، تو اس چشمے کے راستے پر ایک انسان گزر رہا تھا، تو وہ انسان اس چشمے میں، اس انسان نے صرف اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو لیا، تو اس کی نحوست کی وجہ سے اس تمام علاقے کی جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی۔ تو اب اس بندے نے جس نے اپنا چہرہ ہاتھ دھویا تھا صرف پانی سے، جس کے وجہ سے پورے علاقے کے لوگوں، پوری بستی اجڑ ڈالی، پورے لوگوں کے فصلیں تباہ ہو گئی، ان کے رزق میں تنگی آ گئے۔ اب اس بندے کا گناہ کیا تھا؟
تو اس بندے کا گناہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ انسان بے نمازی تھا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، جس کی وجہ اس کی نحوست اتنی ہے، اس کی نحوست کی بنیاد پر اس کے ہاتھ اور چہرہ دھونے کا جو پانی اس پانی کے ساتھ مل گیا، تو اس کی وجہ سے جب یہ پانی فصل میں پہنچ گیا تو وہ فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بے نماز یہ اتنی نحوست ہوتی ہے، اور ایک گھر میں جب انسان بے نمازی ہوتا ہے تو اس کا اثر محلے کے 40 گھروں پر ہوتا ہے۔ یہ حقیقت والی بات ہے، مذاق نہیں ہے۔ تو اپنی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو بھی نماز کی دعوت کریں گے، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ٹھیک طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.